اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 18ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاخری کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ روزے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 روز روزہ رکھتے تھے، البتہ یہ معلوم نہیں کہ وہ 3 روز کون سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آداب درویشی یہ ہیں کہ تہائی سال روزہ رکھا جائے، یعنی 1 سال میں 4 مہینے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ جو لوگ 3 مہینے روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کے اور 10 ذی الحج کے اور رکھتے ہیں، اور 10 روز دوسرے متبرک دنوں اور موسموں کے رکھتے ہیں، یہ سب تہائی سال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا تعین ایک اور طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں، مثلا پیر کو اور جمعرات کو، تو اس طرح بھی تہائی سال ہو جائے۔ پھر صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر دوزخ تنگ ہو گئی اور انہوں نے 90 کی گرہ لگائی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو کس طرح مطابق کیا جائے گا؟ جہاں یہ کہا گیا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، اس کے معنی اس طرح ہوں گے کہ جس نے پیوستہ روزے رکھے تو ان میں وہ 5 روز دونوں عیدوں اور ایام تشریق کے بھی ہوئے، بس یہ ایسا ہوگا کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ اور جس نے متواتر روزے رکھے مگر ان 5 روز افطار کیا، کھایا پیا، اس پر تنگ ہوگی دوزخ، جس طرح 90 کی گرہ، یعنی اس شخص کی گنجائش نہیں ہوگی دوزخ میں، جیسے کہ 90 کی گرہ میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے اور روزے کی تکلیف اس پر آسان ہو جاتی ہے، پس ثواب اس میں زیادہ ہوگا کہ ایسا روزہ رکھیں جو نفس پر زیادہ دشوار ہو۔ اور اس روزے کو روزہ داوری کہتے ہیں کہ ایک روز روزہ رکھا اور دوسرے روز افطار کیا، یعنی کھایا پیا۔ 19ویں مجلس اسی مہینے کی 19ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ جیسے ہی بندے نے سر زمین پر رکھا، ارشاد ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد 10 رکعت نماز پڑھو، 5 سلاموں سے، اور ان 10 رکعتوں میں قرآن کی آخری 10 سورتیں پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نماز کو نماز خضر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز ہے۔ جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سنت نمازوں میں سورتوں کا تعین فرمایا۔ صبح کی نماز کی سنتوں میں فاتحہ کے بعد علم نشرہ اور علم تری کیف، اور نماز ظہر کی 4 رکعتوں میں سے ایک میں سورہ کل یا ایھا الکافرون تا قل ھو اللہ احد، اور نماز ظہر کی 2 رکعت سنت میں آیت الکرسی اور آمن الرسول، اور عصر کی نمازوں کی سنتوں میں اذا زلزلت الارض تا الہاکم التکاثر، اور شام کی نماز کی سنتوں میں سورہ کافرون و سورہ اخلاص، اور سونے کی نماز یعنی عشاء میں آیت الکرسی و آمن الرسول اور شہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک، اور عشاء کی نماز کی 2 رکعت سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور اخلاص، اور نماز وتر میں انا انزلناہ و سورہ الکافرون و سورہ اخلاص۔ 20ویں مجلس اسی مہینے کی 27ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔
ذکر صبر جمیل کا ہو رہا تھا، اس معنی میں کہ خلق میں اوضاع کی وفات پر جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، برخلاف ان کے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مرنے والے کا نام لے لے کر بین کرتے ہیں، یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ اس درمیان فرمایا کہ کہتے ہیں حکیم بکرات کے 20 لڑکے تھے، ایک ہی دن میں ان کے 20 لڑکے مر گئے، شاید چھت ان پر گر پڑی تھی، 20 لڑکے ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر بکرات کو پہنچائی گئی تو اس حادثے پر اپنی طبیعت کو متغیر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ مجنوں کو خبر کی گئی کہ لیلا مر گئی، بولا کہ تف ہے مجھ پر کہ ایسے سے میں نے دوستی ہی کیوں کی کہ جو مر جائے۔ اس کے بعد جب رات ہو گئی تو جمعے کی رات تھی، کوئی عورت خدمت میں آئی اور بیعت کی، عورتوں کی صلاحیت کے ثمرے کے بارے میں بہت سے نکتے بیان فرمائے۔ اسی درمیان فرمایا کہ ایک خاتون تھی، اندر بت میں ان کو اماں پکارتے تھے، بڑی باعفت و باصلاحیت۔ چنانچہ بارہا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر عزیز کی زبان مبارک پر آیا کہ وہ عورت ایک مرد ہے جس کو عورتوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ درویش لوگ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت سے جو دعا مانگتے ہیں تو پہلے نیک عورتوں کی دعائی دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ نیک عورتیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب شیر جنگل سے نکلتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ شیر نر ہے یا مادہ، یعنی بات تو جب ہے کہ آدم کا فرزند طاعت و تقوی میں مشہور ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اس کے بعد پارساؤں کی فضیلت اور ان کی حکایت کے سلسلہ میں یہ 2 مصرے زبان مبارک پر آئے، اگر میں نیک ہوں تو ان میں میرا حشر ہو، اور اگر بد ہوں تو ان کے طفیل مجھے بخش دیا جائے۔ 21ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک رجب کی 13ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بندے سے پوچھا کہ تم زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ بندے نے آپ کے بعض بزرگ مریدوں کے نام دیے اور عرض کیا کہ ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آفرین فرمائی اور یہ شعر زبان مبارک پر آیا، عاشقوں کے ساتھ بیٹھو اور عاشقی کا غم کھاؤ، اور جو عاشق نہ ہو اس سے قربت کم رکھو۔ یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کا کہا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قبیل کا ہے۔ پھر لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا، فرمایا کہ رغائب جمع ہے رغیب یعنی مرغوب کی، یعنی اس رات میں بہت سی نیکیاں ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک نماز جو لیلۃ الرغائب میں آئی ہے، جو کوئی اس کو ادا کرتا ہے وہ اس سال میں نہیں مرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو برابر یہ نماز پڑھتا تھا، جس سال اس کی وفات ہونی تھی، جب سال ختم پر آیا تو وہ رات جو لیلۃ الرغائب ہونی تھی اسی کے دن میں وفات پائی، یعنی اس پورے سال تک جی لیا۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز کا ذکر آیا، ارشاد ہوا کہ یہ نماز 3، 4، 5ویں رجب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں بھی آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روایت سے اس طرح بھی ہے کہ 23ویں یا 24ویں یا 25ویں۔ اس کے بعد اس نماز کی فضیلت میں بہت کچھ فرمایا۔ اسی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ مدرسہ معزہ میں ایک مولوی تھے جنہیں مولانا زین الدین کہتے تھے، بڑے دانش مند آدمی تھے، جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا شافی جواب دیتے اور مباحثے میں فلسفیانہ طریقے سے حصہ لیتے۔ ان سے ان کی تعلیم کا حال پوچھا گیا، بولے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور کسی کی شاگردی نہیں کی ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دفعہ خواجہ اویس قرنی کی نماز پڑھی اور دعا کی کہ الہی میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور کچھ تعلیم حاصل نہ کی، مجھے علم کرامت فرما۔ حق تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پر کھول دیا، یہاں تک کہ جس مسئلے کی گفتگو آتی ہے میں بخوبی اس کی تشریح کرتا ہوں اور پوری درستی کے ساتھ اسے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخر رجب میں بھی ایک نماز آئی ہے درازی عمر کے لیے۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی
کہ شیخ بدر الدین غزنوی علیہ رحمہ والغفران متواتر یہ نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ ضیاء الدین پانی پتی علیہ رحمہ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں شیخ بدر الدین غزنوی علیہ رحمہ والغفران کی وفات تھی، اس سال انہوں نے یہ نماز ادا نہیں کی۔ ان سے کہا گیا کہ اس سال یہ نماز آپ نے کیوں نہیں ادا کی؟ بولے میری عمر میں اب کچھ باقی نہیں ہے۔ وہی ان کی وفات کا سال تھا۔ 22ویں مجلس۔ اسی سال ماہ رجب کی 23ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ کعبے اور اس کی عمارت اور اس کی خرابی کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ کعبے کو 2 بار خراب کیا گیا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کعبے کو 2 بار خراب کریں گے، تیسری بار آسمان پر لے جائیں گے، اور یہ آخر زمانے میں ہوگا۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس طرح ہوگا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو بتوں کو لائیں گے اور کعبے میں رکھیں گے، اور وہ قبیلہ کا جس کا نام اوس ہوگا اس کی عورتیں آئیں گی اور ان بتوں کے سامنے رقص کریں گی۔ اس وقت کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ 23ویں مجلس۔ اسی سال شعبان کی 11ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ بندے کو سامنے بلا کر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں مشغول رہو، اور اوراد اور دعاؤں کے پڑھنے میں محنت کرو، اور چاہے مشائخ کی کتابوں کے مطالعے میں رہو، غرض یہ کہ مشغول رہو اور بیکار نہ رہو۔ اس کے بعد خاص اپنے لباس سے مشرف فرمایا اور کلاه اور کرتا پہنایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ 24ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 25ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شب بیداری اور قرآن کی تلاوت اور اس گروہ کا ذکر آیا جو مسجد میں شب بیداری کرتا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ اگر اپنے گھر میں شب بیداری کریں تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں 1 سپارہ پڑھنا بہتر ہے، اس سے کہ مسجد میں ختم قرآن کریں۔ اس کے بعد کسی کا ذکر آیا کہ جو اگلے وقتوں میں دمشق کی مسجد میں ہمیشہ شب بیدار رہتا تھا اور ساری رات قیام کرتا تھا، نفل پڑھتا تھا، شیخ الاسلام کے عہدے کی امید میں۔ اس درمیان خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھ میں آنسو بھر لائے اور زبان مبارک سے فرمایا پھونک دو، پہلے شیخ الاسلامی کو اور پھر خانقاہ کو اور اس کے بعد خود کو۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک بقال یعنی بنیے تھے علیہ رحمہ جو 25 سال روزے سے رہے اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی، اس حد تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ دکان میں کوئی چیز خالی ہے، اور اگر دکان میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ گھر میں کچھ کھا لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل میں نیت نیک ہونی چاہیے، کیونکہ خلق کی نظر تو عمل پر ہے لیکن خدا کی نظر نیت پر ہے۔ جب نیت خدا کی طرف ہو تو تھوڑا سا عمل بھی پسندیدہ ہے۔ اس باب میں قصہ سنایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں وقف بہت ہے۔ اس جگہ کا متولی بڑا حیثیت دار ہوتا ہے، گویا دوسرا بادشاہ ہو، اس درجے کہ اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت ہو تو متولی سے قرض لیتا ہے۔ الغرض ایک درویش نے ان اوقاف کے لالچ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر طاعت و عبادت کا آغاز کیا کہ شاید شہرت ہو جائے اور تولیت اس کو دے دیں۔ ایک مدت طاعت میں مشغول رہا، کسی نے اس کا نام تک نہ لیا، یہاں تک کہ ایک رات اس دکھاوے کی طاعت پر پشیمان ہوا اور خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ تجھ کو خاص تیری خاطر پوچھوں گا، اس عہدے کی خاطر نہیں۔ یہ عہد کیا اور وہی طاعت جو کر رہا تھا اس میں کچھ کمی نہ کی، صالح نیت کے ساتھ اس میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ہی اس کو تولیت کے منصب کے لیے بلایا گیا۔ بولا نہیں، میں نے اسے ترک کر دیا ہے، بہت اس کی طلب میں رہا، اب جب کہ ترک اٹھانی ہے تو مجھے عنایت کر رہے ہیں۔ الغرض اسی طرح خدا میں مشغول رہا اور اس شغل سے آلودہ نہیں ہوا۔
25वीं मजलिस। माह मुबारक रमजान, उसकी बरकतें आम हों कि नवी तारीख जुमे को कदमबोसी की सादत से मुशर्रिफ हुआ। हाजरीन में से किसी ने ये बात बयान की कि एक शख्स था बड़ी सलाहियत वाला और दरवेशों की खिदमत का बड़ा मुश्ताक। उससे मैंने कहा कि तुम ख्वाजा के मुरीद क्यों नहीं हो जाते। उसने जवाब दिया कि मैं एक दफा बैत की नीयत से वहां गया था। वहां मैंने नफीस कपड़े बिछे हुए और शमें जलती हुई देखी। मेरा इत्तेकाद डावाडोल हो गया। मैं वापस चला आया। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने जब ये बात सुनी तो हाज़रीन की तरफ देखा और फरमाया, यहाँ जामा हाय ख्वाब और शमें कब थीं? इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया कि चूंकि बैत की दौलत उसकी किस्मत में न थी तो उसको ऐसा ही दिखाया गया। इस दरमियान बंदे ने अर्ज की कि जामा हाय ख्वाब और शमें अगर हों भी तो इत्तेकाद क्यों खराब किया जाए। जुबान मुबारक से फरमाया कि बाज का इत्तेकाद जरा सी चीज से बदल जाता है और बाज का इत्तेकाद मजबूत होता है और इरादत में पूरी तरह पक्का। फिर फरमाने पीर की निगहदाश्त का जिक्र आया। फरमाया कि एक दफा शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन कुद्दुसल्लाह सिर्रुल अजीज एक दुआ हाथ में लिए हुए थे और फरमा रहे थे कि कोई है जो इस दुआ को याद कर ले। मैं समझ गया कि उनका मकसूद ये है कि मैं याद करूं। मैं अदाब बजा लाया और अर्ज की, अगर हुक्म हो तो बंदा याद कर ले। वो दुआ मुझे अता फरमा थी। मैंने अर्ज की कि एक दफा शेख के सामने पढ़ लूं फिर याद करूं। इरशाद हुआ, पढ़ो। जब मैंने पढ़ा तो एक अराब की इस्लाह फरमाई कि इस तरह पढ़ो। मैंने जिस तरह शेख ने फरमाया था पढ़ा, अगरचे जिस तरह मैंने पढ़ा था वो भी माने रखता था। अलकिस्सा उसी वक्त वो दुआ मुझे दिल से याद हो गई। मैंने अर्ज़दाश्त की कि दुआ याद कर ली है, हुक्म हो तो पढ़ूं। इरशाद हुआ, पढ़ो। मैंने दुआ सुनाई और वो अराब जो शेख ने बताया था उसको उसी तरह पढ़ा। जब शेख की खिदमत में से बाहर आया तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक अलैहि रहमा वल गुफरान ने मुझसे कहा कि तुमने अच्छा किया कि अराब उसी तरह पढ़े जैसे शेख ने बताए थे। मैंने कहा, अगर सैबविया जो इस इल्म को वज़ा करने वाला है और वो सब जो इस इल्म के बानी हुए हैं आए और मुझसे कहें कि अराब इसी तरह हैं जिस तरह तुमने पढ़े थे, तब भी मैं उसी तरह पढ़ूंगा जिस तरह शेख ने फरमाया है। मौलाना बदरुद्दीन ने कहा, ये आदाब जो तुम मलहूज रखते हो हम में से किसी को भी मुयस्सर नहीं। फिर पीर की बारगाह के आदाब का जिक्र आया। इरशाद हुआ कि मैंने शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज से सुना है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक जुर्रत अपने पीर शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज के सामने की थी और हुआ यूं कि मैंने एक दफा शेख से इजाजत मांगी कि चिल्ला करूं और गोशा नशीन हो जाऊं। शेख कुतुबुद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज ने फरमाया कि जरूरत नहीं है, इससे शोहरत हासिल होती है। हमारे ख्वाजगान से ऐसी रिवायत नहीं है। मैंने जवाब दिया कि शेख पर मेरा हाल रोशन है कि मेरी नीयत शोहरत की जरा भी नहीं है। मैं शोहरत के लिए नहीं कहता। शेख कुतुबुद्दीन खामोश हो गए। उसके बाद मैं बाकी सारी उम्र सख्त शर्मिंदा रहा और तौबा करता रहा कि ऐसा जवाब क्यों दिया जो उनके हुक्म के मुवाफिक नहीं था। जब यह हिकायत पूरी हो गई, ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने किस्सा सुनाया कि मुझसे भी एक दफा शेख के सामने बेइरादा एक जुर्रत हो गई थी और हुआ यह था कि एक रोज अवारिफ का नुस्खा शेख के सामने था। उसमें से फवायद बयान फरमा रहे थे। शायद वो नुस्खा बरीक खत में लिखा हुआ और किसी कदर खराब हालत में था। शेख उसके बयान करने में किसी कदर अटकते थे। मैंने एक दफा एक दूसरा नुस्खा शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल रहमतुल्लाह अलैह के पास देखा था। मुझे वो याद आ गया। अर्ज किया कि शेख नजीबुद्दीन के पास सही नुस्खा है। शायद ये बात खातिर गिरामी पर गिरा गुजरी। कुछ तवक्कुफ फरमाया, फिर जुबान मुबारक से गोया हुए, यानी दरवेश में सकीम नुस्खे की सेहत की ताकत नहीं है। एक दो बार यही बात जुबान मुबारक पर आई और मेरे दिल में जरा भी ख्याल नहीं था कि किसके बारे में फरमाते हैं। अगर मैंने जानबूझकर इस नियत के साथ ये बात कही होती तो अपने बारे में सोचता भी कि ये बात मुझसे मुताल्लिक है। जब 2-3 बार ये बात फरमाई तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक अलैहि रहमत वल गुफरान ने मुझसे कहा कि शेख ये बात
तुम्हारे बारे में फरमाते हैं। मैं खड़ा हो गया और सर नंगा कर लिया और शेख के कदमों पर गिर पड़ा और अर्ज की कि पनाह बाखुदा जो इस बात से मेरा मकसूद मखदूम की तरफ किनाया रहा हो। मैंने एक नुस्खा देखा था, उसका जिक्र कर दिया। मेरे दिल में और कोई चीज नहीं थी, हर चंद की मैं माजरत करता था। नाखुशी का असर उसी तरह शेख में देखता था। जब वहां से उठा तो समझ में न आता था कि क्या करूं। किसी को ऐसा दिन और ऐसा गम न मिले जैसा उस रोज मुझे था। मुझे रोना आने लगा। मुस्तरिब और हैरान बाहर आया, यहां तक कि एक कुएं पर पहुंचा। चाहता था कि खुद को इस कुएं में गिरा दूं। फिर मैंने तामुल किया और अपने आप से कहा कि तुम तो गदाए मुर्दा हो, अपने आप को मुर्दा ही समझो, मगर ये बदनामी किसी और पर ना आ जाए। इस हैरत और हसरत में सरासीमा होकर बाहर जंगल की तरफ निकल गया और आप ही आप गिरिया जारी करता रहा। खुदा ही जानता है कि उस वक्त मेरा क्या हाल था। अलगर्ज शहर के एक साहिबजादे थे, शहाबुद्दीन लकब। मेरे और उनके दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक था। उनको इस हाल की खबर हुई, शहर की खिदमत में गए और मेरी कैफियत उम्दगी से खिदमत में अर्ज की। हजरत शेख ने अपने लड़के मोहम्मद को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैं आया, सर कदमे मुबारक में रख दिया। उस वक्त खुश हुए। दूसरे रोज मुझे सामने बुलाया और बहुत शफकत और मरहमत फरमाई और इरशाद हुआ कि ये सब तुम्हारे कमाले हाल के लिए करता हूं। ये लफ्ज उस रोज हजरत से मैंने सुना कि पीर मुरीद का मुशाता होता है। उस वक्त मुझे खिलत अता हुआ और अपने खास लिबास से मुशर्रफ फरमाया। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 26वीं मजलिस। उसी साल और उसी महीने की 21वीं तारीख बुध को कदमबोसी की दौलत तक रिसाई हुई। तात की कोशिश का जिक्र निकला। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि शुरू में जब लोग तात का आगाज करते हैं तो यकीनन नफ्स पर गिरा गुजरता है और दुश्वार नजर आता है, लेकिन जब कोई दिल से उसमें लग जाता है तो हक तबारक व तआला तौफीक अता फरमाता है और इस काम को उस पर आसान कर देता है। इसी तरह जो भी काम हो इब्तिदा में मुश्किल लगता है, मगर जब लोग शुरू कर देते हैं तो आसानी से पूरा हो जाता है। इसके बाद हिकायत बयान फरमाई कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह की बारहा ख्वाहिश हुई कि जवामिउल हिकायात की एक कॉपी नकल करा लें। आमदनी बहुत महदूद थी और किताबत का सामान और कातिब की उजरत बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त। यहाँ तक कि अगर कागज हासिल करते तो किताबत का खर्च ना होता, और अगर ये खर्च हाथ आता तो कागज और दूसरा सामान ना होता। अलगर्ज एक रोज हमीद नामी एक कातिब उनके पास आए। शेख नजीबुद्दीन ने फरमाया कि एक जमाने से आरज़ू है कि जवामिउल हिकायात को लिखवाऊं, मगर किसी तरह मुयस्सर नहीं आता। हमीद ने अर्ज की, इस वक्त क्या मौजूद है? शेख ने फरमाया 1 दिरहम। हमीद ने वो 1 दिरहम दिया और उसे कागज खरीद लाया और किताबत करने लगा। जाहिर है 1 दिरहम में चंद ही कागज आए होंगे। मुख्तसर ये कि उसने अभी इन कागजों पर किताबत मुकम्मल भी ना की थी कि दूसरी नजर हजरत मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह को पहुंच गई और मजीद कागज का सामान हो गया और दूसरी चीजें भी फराहम हो गईं और किताबत की उजरत भी उसी में से निकल आई। इसके बाद मतवातर कुछ न कुछ आता रहा और वो किताब बहुत जल्द और खूबी के साथ मुकम्मल हो गई। खुलासा ये कि जब काम की इब्तिदा हो गई तो पूरा भी हो गया। फिर शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह के मनाकिब और उनके एतकाद की खूबी तक बात पहुंची। फरमाया कि एक रोज मैं उनकी खिदमत में बैठा था और उस वक्त मेरे सर पर बाल थे। मैं उनसे मुखातिब हुआ तो अर्ज की कि एक मर्तबा सूरह फातिहा इस नियत से पढ़िए कि मैं काजी यानी जज बन जाऊं। शेख नजीबुद्दीन खामोश हो गए। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद सुना नहीं। दूसरी बार अर्ज किया कि एक मर्तबा सूरह फातिहा इस मकसद से पढ़िए कि मैं किसी जगह काजी हो जाऊं। फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि तीसरी मर्तबा जब मैंने अर्ज किया तो हंसे और बोले, तुम काजी ना बनो, तुम तो कुछ और चीज बनो। अलगर्ज हजरत ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि उन्हें इस काम से किस कदर नफरत थी कि फातिहा भी न पढ़ी।
پھر بخشش و مغفرت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 درم تھیلی میں ہو اور وہ ضرورت کے وقت چاہے کہ اس درم کو تھیلی میں سے نکالے اور وہ درم تھیلی کے کسی کونے میں چھپا رہ جائے اور اس شخص کے ہاتھ نہ آئے اور وہ سوچے کہ کہیں کھو گیا اور وہ غمگین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں وعدہ ہے کہ جس کے پاس بس وہی 1 درم ہو، کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت سے درم ہوں اور ان میں سے 1 درم گم ہو جائے تو وہ مغموم نہیں ہوتا، البتہ وہ شخص جس کے پاس بس 1 ہی درم ہو اور وہ گم ہو جائے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان معنی کا اظہار اس روز ہوا اور یہی دن تھا کہ خلعت اور خاص جوتیاں بخشش فرمائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔